الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ فرانس کے 19ویں صدی کے دائرۃ المعارف میں 3 شہید کے عنوان سے انگلینڈ کی ایک ذی علم خاتون کا مقالہ ہے جو بہت تفصیلی ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لکھتی ہیں تاریخ انسانیت میں اعلاء کلمہ حق کے لیے 3 شخصیتوں نے ایسی جانبازی اور فداکاری دکھائی کہ سارے جانبازوں اور فداکاروں سے گوہ سبقت لے گئیں۔ اول یونان کے حکیم سقراط نے ایتھنز میں، دوسرے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام نے فلسطین میں۔ یہ عقیدہ موصوفہ کا ہے جو عیسائی ہیں، ورنہ ہم مسلمانوں کا اعتقاد تو یہ ہے کہ حضرت مسیح مصلوب و مقتول نہیں ہوئے، جیسا کہ قرآن میں صریح ارشاد ہے، یعنی عیسیٰ ابن مریم کو نہ قتل کیا نہ سولی دی، بلکہ حقیقت ان پر مشتبہ ہو گئی، اور جن لوگوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا وہ در حقیقت شک و شبے میں مبتلا ہو گئے۔ ان کو سوا اپنے گمان کی پیروی کے کوئی علم حاصل نہیں تھا، اور یقینی طور پر مسیح کو انہوں نے قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تیسرے مسلمانوں کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت حسین علیہ السلام نے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ جب ان تینوں بزرگ شہیدوں میں سے ہر ایک کی شہادت و جانبازی کی کیفیت اور تاریخی حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے تو ماننا پڑتا ہے کہ حضرت حسین کی جانبازی اور فداکاری ان 2 ہستیوں یعنی سقراط و عیسیٰ سے کہیں وزنی اور اہم تھی، اور اسی وجہ سے آپ کو سید الشہداء کا لقب حاصل ہوا، کیونکہ سقراط اور حضرت مسیح نے خدا کی راہ میں صرف اپنی جانیں قربان کیں، لیکن حضرت حسین علیہ السلام نے سفر غربت اختیار کر کے اپنی جماعت سے دور ایک بیابان میں دشمنوں کے محاصرے کے اندر اپنے ایسے عزیز ترین اعزاء کو حق پر قربان کیا اور ان کو اپنے ہاتھوں دشمن کے سامنے بھیج کے دین خدا پر نثار کیا، جن میں سے ایک ایک کو ہاتھ سے دینا خود اپنا سر دینے سے زیادہ سخت تھا۔ مظلومیت حسین کی سب سے بڑی دلیل مسلمانوں کے سامنے آپ کا اپنے شیرخوار بچے کی قربانی دینا ہے، اس لیے کہ کسی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ ایک شیرخوار بچے کو بے قدر و قیمت پانی طلب کرنے کے لیے لایا جائے اور وہ مکار و دغاباز قوم پانی دینے کے عوض اس کو تیر جفا کا نشانہ بنا دے۔ دشمن کے اس طرز عمل نے حسین کی مظلومیت کو ثابت کر دیا، اور اسی مظلومیت کی طاقت نے بنی امیہ کے مقتدر خاندان کی بساط عزت پلٹ کے اس کو رسوائے زمانہ بنا دیا۔ آپ کی اور آپ کے محترم اہل بیت ہی کی جانبازیوں کا نتیجہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اثر نو زندگی حاصل ہوئی۔ اہدنا الصراط المستقیم۔